السلام علیکم، میں ذیشان عثمانی ہوں. آپ لوگ میرا بلاک چین کا کورس دیکھ رہے ہیں. اس بلاک چین کے کورس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کرے تو ہم باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور اللہ آسان کرے مجھے کہ میں آپ کو باتیں سمجھا سکوں. ہم لوگ بات کر رہے تھے بارٹرنگ کے اوپر اور بارٹرنگ کیوں ضروری ہے. بارٹرنگ کے اندر کچھ پرابلمس بھی آتے ہیں. پرابلمس آتے ہیں کہ جس قسم کی پروڈکٹ یا جس قسم کی بھی جنس یا جو بھی کوئی چیز آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، بارٹر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے اور آپ جس سے لینا چاہ رہے ہیں وہ چیز کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس بکریاں زیادہ تعداد میں موجود ہیں. اب آپ بکریاں کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں اور جواب میں سامنے والے سے زعفران لینا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو زعفران چاہیے ہو سکتا ہے اس کو زعفران نہیں چاہیے ہو. اگر آپ کے پاس ایک گائے ہے اور گائے کے بدلے آپ کسی شخص سے زعفران لینا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے گائے کی مالیت زیادہ ہوگی. گائے بہت بڑی ہے، گائے کو بننے میں، گائے کو پالنے میں آپ کو سال 2 سال کا عرصہ لگا. زعفران میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. گائے کا وزن کچھ اور ہے، زعفران کا وزن اور کچھ اور ہے. اب آپ کس طرح بارٹر کریں گے؟ اب گائے کے بدلے ایک مٹھی زعفران لیں گے، 1 کلو زعفران لیں گے، 1 بوری زعفران لیں گے، زعفران کی پوری فصل لیں گے. اگر آپ کو تھوڑا سا زعفران چاہیے اور سامنے والے بندے کو تھوڑی سی گائے چاہیے، ظاہر بات ہے سامنے والے کی فیملی میں 2 بندے ہیں، وہ پوری گائے کو لے کے کیا کرے گا؟ اس وقت اس زمانے میں آپ سوچیں کوئی فریج یا ریفریجریٹر تو ہوتے نہیں تھے کہ بقرہ عید کا سارا گوشت آپ اپنے پاس اسٹور کر لیں، اگلے 6 مہینے تک وہی کھاتے رہیں. تو اب آپ نے تھوڑے سے آپ کو گوشت چاہیے، آپ 1 کلو گائے کا گوشت کیسے لیں گے؟ اگر آپ گائے کی ایک ٹانگ کاٹ کے لے لیں گے تو باقی گائے کی ویلی تو ختم ہو گئی، بیچاری ظاہر بات ہے زخمی ہو جائے گی. اس وقت تو علاج بھی نہیں ہوتا تھا کہ پٹی باندھنے اس کو، تو وہ ایک ٹانگ پہ چلے گی کیسے؟ چلے گی نہیں. تو وہ چارہ کیسے کھائے گی؟ چارہ نہیں کھائے گی تو مر جائے گی. تو اب گائے کا چھوٹا ٹکڑا بھی اگر کاٹ لیں تو پورے گائے کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ بارٹر کریں گے کس طریقے سے؟ اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے کوئنسیڈنس آف وانٹس. اس کا مطلب یہ کہ جس وقت آپ کو جو چیز چاہیے، آپ کو دنیا میں کوئی شخص ایسا ڈھونڈنا ہوگا کہ اسی وقت اس کو وہ چیز بھی چاہیے ہو. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس بکریاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بکریاں دیکھیں آپ کسی سے یوٹینسلس لے لیجیے. آپ کو چمچے کانٹے کچھ برتن چاہیے گھر کے، آپ وہ لینا چاہتے ہیں. اب جس شخص کے پاس چمچے کانٹے یا برتن ہیں، جس نے بنائے ہوئے وہ کاریگر ہے، وہ بیچ رہا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، اس کو بکری نہیں چاہیے. اس کے پاس کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس گوشت بھی موجود ہے، اس کے پاس اپنی بکریاں ہیں، اپنی چکن اور مرغیاں ہیں، اپنی اس کے پاس سبزیاں موجود ہیں. اس کو نہیں چاہیے. ہاں اس کو مثال کے طور پہ اس کو کپڑے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ کو ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ اپنی بکریاں دے کے اس سے کپڑے لے سکیں اور پھر یہ کپڑے دے کے آپ یوٹینسلس والے کے پاس جائیں، اس سے یوٹینسلس لے سکیں. اور یہ تمام کے تمام لوگ آپ کو ایک ہی وقت میں چاہیے ہوں گے. اور آپ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں کتنی عجیب عجیب ہو سکتی ہیں. آپ کو ٹماٹر چاہیے، اب آپ کو ایسا بندہ چاہیے ٹماٹر کے بدلے آپ کو کپڑے دے دے، کپڑے کے بدلے آپ یوٹینسلس لیں، یوٹینسلس دے کے کسی بندے سے اس کے بدلے میں آپ گندم لے سکیں. اور اس کا دائرہ پھیلتا چلے جائے گا. اور یہ بڑا مشکل کام ہو گیا تھا اور بارٹرنگ بڑی مشکل ہوتی جا رہی تھی کہ اس طریقے سے کس طریقے سے ہوگا. اور چیزوں کی قیمت بھی الگ ہے، چیزوں کی مقدار بھی الگ ہے. آپ بکری دے کے کسی زعفران لے رہے ہیں، زعفران دے کے آلو لے رہے ہیں، آلو دے کے سبزی لے رہے ہیں، سبزی دے کے چاول لے رہے ہیں، چاول دے کے آپ کوئی نائفس یا کوئی چھرے یا کوئی اور چیز لے رہے ہیں. تو بڑا مشکل سسٹم بن گیا تھا. مثال کے طور پہ آپ کو میں بلاک چین کا کورس پڑھا رہا ہوں. اب دنیا میں اس وقت صرف اور صرف بارٹرنگ چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں لوگوں کے پاس جا کے بولتا کہ بھائی مجھ سے بلاک چین سیکھ لو اور اس بلاک چین کے بدلے میں نا مجھے چاول دے دو، اس بلاک چین کے بدلے میں نا مجھے حلیم کھانا ہے، حلیم دے دو، مجھے نہاری دے دو، مجھے روٹی دے دو، مجھے کپڑے دے دو یا کچھ اور دے دو. تو یقین جانیے اگر بارٹرنگ کا سسٹم دنیا میں چل رہا ہوتا تو میں آج بھوکا مر گیا ہوتا. کیونکہ کسان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ وہ مجھے گندم دے اور آٹا دے اور جب آپ مجھ سے بلاک چین سیکھ لے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا زیادہ مشکل ہوگا. اور اس کے اندر تمام پرابلمس بارٹرنگ کے سسٹمز کے اندر اپنے آپ آنے لگ گئیں. سن 1100 قبل مسیح کے اندر چائنا نے دنیا کا پہلا کوپر کوئن بنایا، جس میں اس نے اس کی شکل دی اینیملز کی اور کوموڈیٹیز کی. مثال کے طور پہ ایک کوئن بنا ہوا ہوگا جس کی شکل درخت جیسی ہوگی یا بکری جیسی ہوگی یا گائے جیسی ہوگی. تقریباً سیم ٹائم کے اندر 1100 BC کے اندر ہی میسوپوٹیما کے اندر لوگوں کو چاندنی مل گئی اور کوپر اور گولڈ مل گیا ایجپٹ کے اندر. اور لوگوں نے اس کو، کیونکہ بڑی اسکیرسٹی تھی، بہت کم تعداد میں ہوتا تھا، بہت کم لوگوں کے پاس میں ہوتا تھا، تو لوگ اس کو ویلیو دینے لگے اور اس کو ایز اے ویلتھ یوز کرنے لگے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس 1100 BC کے اندر چاندنی کی جو ویلیو تھی وہ گولڈ سے بھی زیادہ تھی. کیونکہ گولڈ زیادہ جگہوں پہ مل گیا تھا، چاندنی کم جگہوں پہ ملی تھی، تو لوگ چاندنی کو گولڈ سے زیادہ مہنگا سمجھتے تھے. اگر آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قبر کی جگہ 400 میٹرز کے اندر خریدی تھی اور وہ چاندی کے سکے تھے. اب کوڈ آف حمورابی جو دنیا کا اولڈسٹ لا ہے، قانونی کوڈ ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس میں سلور مینا کا ذکر آتا ہے اور اس میں سزا لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی ناک پہ اگر کاٹ لے تو اس کو جواب میں 1 سلور مینا دینا پڑے گا. جبکہ اس وقت جو ڈیلی ویج تھی پورا دن کام کرنے کے بعد آپ کو 1000 آف دی مینا ملتی تھی. اس کا مطلب اگر آپ نے کسی شخص کی ناک پر کاٹ لیا تو زندگی کے اگلے 3 سال تک آپ کام کرتے رہیں گے اور ڈیلی کی روز کی جو تنخواہ ہوگی وہ اس شخص کو آپ کو دینی پڑے گی صرف اور صرف اس ناک کے کاٹنے کے جرمانے کے طور کے اوپر. جب بات ہوئی سلور کی اور گولڈ کی تو بات ہوئی کہ کس طریقے سے ہم اس کو
ان کا وزن کریں. ذرا بتائیں اگر کسی شخص سے آپ نے 1 کلو آلو لینے ہیں اور جب آپ نے اس کو 2 کلو مرغی دینی ہے، یا کسی شخص سے آپ نے چاندی لینی ہے 5 کلو اور جب آپ نے اس کو اپنے 5 کلو شہد دینا ہے یا نمک دینا ہے. جی آپ کو ایک ایگزامپل عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ لوگ نمک دے کے اس کے سونا دے کے اس کے بدلے میں نمک لے لیتے تھے، چاندی دے کے اس کے بدلے میں نمک لے لیتے تھے. بیکاز نمک جو ہوتا تھا وہ کھالوں کے اوپر پارچہ بافی میں یوز ہوتا تھا تاکہ کھالے محفوظ ہو سکیں، جن کو وہ آگے سردیوں میں آگے یوز کر سکیں. تو نمک کی زیادہ ویلیو تھی اس دور کے اندر. تو خیر بات ہوئی ان چیزوں کی کو ناپنے کا، ان کا وزن کرنے کا. اور جو وزن کرنے کے جو آلات تھے، جو بھی ڈیوائسز تھے، بٹے وغیرہ، جو بھی ترازو وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ بہت کم مقدار کے اندر تھے، بہت کم لوگوں تک اس کی پہنچ تھی. تو گورنمنٹس نے کیا کیا، ان تمام جو آلات تھے جن سے وزن کیا جا سکے ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا جہاں لوگ عموماً آیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ گرجوں کے اندر اور جو بھی ریلیجیس جو بھی مقامات تھے جہاں پہ ورشپ کی جاتی تھی، جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی، اب لوگ وہاں پر آتے تھے اور اپنی جنس کے وزن کر کے اس کے حساب سے وہ جو بھی ان کو لین دین کرنا ہوتا بارٹرنگ کا وہ کرتے تھے. اس لیکچر کو ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ بارٹرنگ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے، اور یہ کنسیپٹ آپ کو بڑے مشکل لگ رہے ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہوگا اتنی زیادہ ہسٹری میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں. آپ تھوڑا صبر سے میرے ساتھ تحمل سے کام لیجئے. آپ یہ ہم چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس آپ کو بتا رہے ہیں، بارٹرنگ میں کیا ہو رہا ہے، کوئنسیڈنس آف وانٹس کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کا وزن کر رہے ہیں. اب یہ تمام کے تمام کنسیپٹ دیکھیں گے آگے جا کے آج کے دور میں کس طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور کرپٹو کرنسیز اور بلاک چین میں ہمیں کہاں کام آئیں گے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے بارٹرنگ کے اوپر. بارٹرنگ مزید ایوالو ہوئی اور ایوالو ہونے کے بعد بارٹرنگ میں کوئنسیڈنس وانٹ آیا کہ اگر ایک چیز مجھے چاہیے تو اسی وقت کسی شخص دوسری شخص کو بھی چیز لازمی چاہیے ہو، اور یہ بڑی مشکل ہمارے پاس آ گئی. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ جو بھی چیز ہم بارٹر کر رہے ہیں اس کا وزن، اس کی پیمائش ہم نے کرنی پڑے گی. میں آپ کو اگر کپڑا دے رہا ہوں تو کتنے گز کپڑا دے رہا ہوں، میں آپ سے جواب میں اگر زعفران لے رہا ہوں تو اس کا وزن کیا ہے، میں آپ کو چاندی دے رہا ہوں، میں آپ کو بکری دے رہا ہوں، میں آپ کو گائے دے رہا ہوں، تو کس طریقے سے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. گائے کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، بکری کے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، اور ٹکڑے کریں گے تو باقی بکری اور گائے کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یا تو شخص پورا لے لیں، یا اتنے سارے اشخاص آپ کے پاس موجود ہوں کہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے گائے اور بکریوں کے لے لیں اور آپ کا سارا گوشت پڑ جائے، اس کے جواب میں آپ کو چیزیں مل جائیں. اور ان تمام کی پیمائش کے لیے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس نے یہ کیا کہ جو ریلیجیس پلیسز تھے، ورشپ کے جو بھی پلیسز تھے، اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا، جہاں پر بھی لوگ گرجا گھر کے اندر جہاں پر بھی عبادت کرنے آتے تھے وہاں یہ ڈیوائسز رکھ دیے تاکہ آپ وہاں پر جائیں، ان چیزوں کا وزن کروائیں اور وزن کے حساب سے پھر ان چیزوں کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اگلے لیکچر میں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ خیر.